اس کے بعد مسائل الجاہلیہ سے ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں۔ مسائل الجاہلیہ میں اس سے پہلے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، 40 پر 1واں مسئلہ ہے نا، اس میں ہے کہ نسبت النقائص الیہ سبحانہ کالولد والحاجت والتعب مع تنزیہ رہبانہم عن بعض ذالک۔ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہلیت کے مسئلہ میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کمی کی نسبت کرنا، عیب کی نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا، جیسے اللہ کے اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ تھکتا ہے، اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے، جیسے یہود اور نصارہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن پوری دنیا بنایا اور اس کے بعد آرام کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھکان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے اس چیز کی، یا بچے اللہ کے ہیں، جیسے نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ کمی، یہ عیب ہے اللہ کے لیے، اس عیب کو اللہ کی طرف نسبت کرنا اور اپنے آپ کے علماء کی صفائی بیان کرنا، یہ جاہلیت میں کیا کہتے ہیں، مع تنزیہ رہبانہم عن بعض ذالک، ان کے جو علماء رہتے تھے رہبانی، جس کو پوپ وغیرہ کہتے ہیں ابھی، تو اس کو اس چیزوں سے پاک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے وہ نقص اور کمی نکالتے ہیں۔ یہ بات ابھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے، آ گئی نہیں سمجھ میں؟ جاہلیت میں کیا سمجھتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ عیب ہے اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا قل هو اللہ احد، اس میں ہے لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، اللہ کے نہ باپ ہیں اور نہ ہی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بچے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن مشرکین اور یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے بولتے تھے، اور خود اپنے رہبانی علماء کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ان کی بیوی بھی نہیں اور بچے بھی نہیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ کتنے پاک صاف ہیں کہ ان کی بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں، لیکن وہ بات اللہ کے لیے پھر عیب لگاتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جہالت تھی، اور یہ جہالت آج بھی ہے، یہ جہالت آج بھی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ لوگ؟ اللہ کی طرف عیب لگانا اور اپنے علماء کو صاف کرنا، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا اور آج بھی ہے۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اس کی شرح کی کچھ اہم باتیں ہم لوگ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں النقائص ضد الکمالات، کہ نقص جو ہے یہ کمال کا الٹا ہے، اللہ کامل ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان کا مطلب ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو نقص یہ کمال کے الٹا ہے، اور کہتے ہیں اللہ کی طرف نقص اور کمی، عیب کی نسبت کرنا، یہ اللہ کی ربوبیت پر حملہ کرنا ہے، اللہ کے رب ہونے پر حملہ کرنا ہے، اور اللہ کے اندر نقص اور کمی نکالنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی طرف، اللہ کی طرف بچے کی نسبت کرنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا تو کیونکہ دیکھیے بیٹا ہونا، ایک باپ بیٹے کے محتاج ہوتا ہے، باپ بیٹے کے محتاج ہوتا ہے، انسان بچے کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بچوں کا محتاج ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ایک انسان بچوں کا محتاج ہوتا ہے، اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں بچے مانگے کہ نہیں مانگے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور آج بھی جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر کیا سمجھتے ہیں؟ میرے اندر بہت کمی ہے بھائی، میرے اندر بہت کمی ہے، میری نسل کیسے آگے بڑھے گی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ کمی ان کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کمی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج ہے ہی نہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں یہی بات یہودیوں نے کیا، یہی بات یہودیوں نے کیا، اور نصارہ نے بھی کیا، کرسچنوں نے بھی کیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور نصارہ نے
ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, और मुशरिकीन मक्का ने भी सेम वही किया। मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा? फरिश्तों के बारे में कहा ये अल्लाह की बेटियां हैं, ये अल्लाह की बेटियां हैं। इन तीनों चीज़ों की दलील कुरान मजीद में है। आप देखिए सूरह तौबा जो 9 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 30 पढ़िए। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 30। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तौबा सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30। ఉజైర్ అలైహిస్సలాం అల్లాహ్ కుమారుడు అని యూదులు అంటున్నారు. మసీహ్ యేసుక్రీస్తు అల్లాహ్ కుమారుడు అని నసారా క్రైస్తవులు అంటున్నారు. ఇవి వారి నోటి మాటలు మాత్రమే. తమ పూర్వీకుల్లోని అవిశ్వాసులు చెప్పిన మాటలనే వీళ్ళు అనుసరిస్తున్నారు. అల్లాహ్ వారిని నాశనం చెయ్యుగాక. ఆమీన్. సత్యం నుండి వారిలా తిరిగిపోతున్నారు. बात में आ रही है। इसमें कई बातें हैं। क्या कहा? वकालत यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। वकालत नसारा, और नसारा ने कहा कि मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम, ये उनकी बात है। बेअफ़वाही, ज़ुबान की बात है, मुँह की बात है। असल में कहाँ से कह रहे हैं ये? अल्लाह ने कहा युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीन कफ़रू, ये लोग उन्हीं बात को नकल कर रहे हैं जो इनसे पहले काफिरों की बात थी। अब बात समझ में आ रही है? वही बात है ना कि काफिरों ने इससे पहले कह चुके थे, उन्हीं की बात नकल करके कह रहे हैं ये, ठीक है। और अल्लाह ताला ने कहा कि क़तलहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इनको बर्बाद करे, अन्ना युफ़कून, ये कहाँ जा रहे हैं? तो ये जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटे कहें, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, अपने पहले काफिरों के रास्ते पर चल रहे हैं। अपने पहले के काफिर जो गुजर चुके हैं उनके रास्ते पर चल करके ऐसा बोले। नसारा ने जो किया, उनसे पहले जो काफिर गुजर चुके थे उन्हीं की बात को नकल करके बोले, तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी बड़ी धमकी सुनाया। तो ये बात है। अगर ये चीज़ अल्लाह के लिए ऐब नहीं होता तो अल्लाह ताला उनको कहता कि ये बर्बाद हो जाए, ये लोग कैसे कहाँ बिद के जा रहे हैं। तो ये बात है। लेकिन नसारा लोग अभी भी देखिए, उनके जो पोप हैं शादी नहीं करते, उनके बच्चे नहीं होते। बात सुनना रही, लेकिन अल्लाह के लिए बेटे समझ रहे। तो नसारा अपने पोप, अपने आलिम जो रहबानी होते हैं, अहबार और रहबान, उनके लिए समझ रहे हैं कि इनके बच्चे नहीं होना, इनकी बीवी नहीं होना, ये पाक साफ है। और यही चीज़ अल्लाह के लिए देखिए कितना नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। यही बात है। कहते हैं मअन नसारा युनज़्ज़हून अहबारहुम अनिल औलाद वज़्ज़ौजात, नसारा ईसाई अपने अहबार के बारे में औलाद और बच्चों से पाक समझते हैं, क्योंकि उनके हक़ में इसको ऐब समझते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये लोग पाक नहीं समझ रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये लोग पाक नहीं समझ रहे हैं। कहते हैं कि कज़ालिकल अरबु कानू यकरहून अलबनात, अरब के लोग बच्चियों को नापसंद करते थे। अरब के लोग बच्चियों को नापसंद करते थे, और लेकिन पसंद नहीं करते थे कि हमारी बच्ची हो, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ निस्बत करते थे। बच्ची होना अल्लाह की तरफ निस्बत करते थे। खुद इनको बच्ची पसंद नहीं है, लेकिन कहते थे अल्लाह की बच्चियां हैं। किनको? फरिश्तों को। फरिश्तों को कहते थे कि अल्लाह की बेटियां हैं। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में ये कहा है। सूरह नहल में जो 16 नंबर की सूरह है, उसकी आयत नंबर 50 पर 7 खोलिए। सूरह नहल 16 नंबर की सूरह, 16 नंबर की सूरह, आयत नंबर 50 पर 7 से लेकर के 60 तक पढ़ते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नहल सूरह नंबर 16 ఆయత్ నంబర్ 59. ఈ దుర్వార్త విన్న తర్వాత ఇక లోకులకు ముఖం ఎలా చూపాలి అని అతడు నక్కి నక్కి తిరుగుతుంటాడు. ఈ అవమానాన్ని ఇలాగే భరిస్తూ బిడ్డను అట్టిపెట్టుకోవాలా లేక దానిని మట్టిలో పూడ్చిపెట్టాలా అని పరిపరి విధాలుగా ఆలోచిస్తాడు. చూడు ఎంతటి జాగుత్సాకరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు వీరు. 60. పరలోకాన్ని
విశ్వసించని వారి ఉపమానం మాత్రమే చెడ్డది. అల్లా అత్యున్నతమైన గుణగణాల దర్పం గలవాడు. ఆయన సర్వాధిక్యుడు, వివేక సంపన్నుడు కూడాను. बात समझ में आ रही है? अल्लाह अकबर। देखिए क्या उन लोगों ने कहा कि वयजअलून लिल्लाहिल बनात, ये लोग अल्लाह के लिए बेटियां कहते थे कि अल्लाह की बेटियां। अल्लाह ने कहा सुब्हानहू, अल्लाह इससे पाक है, अल्लाह इससे पाक है। ये तो अल्लाह के लिए बेटियां समझ रहे हैं, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने उनकी असलियत खोल दिया कि वलहुम मा यश्तहून, अपने लिए क्या कहते हैं, जो इनको पसंद है वो अपने लिए बनाते हैं। इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा, जब इनको बच्चियों की खबर दी जाती है, ज़ल्ला वजहु मुस्वद्दा, इनके चेहरे काले पड़ जाते हैं शर्म की वजह से। जब इनके घर में बच्ची पैदा हो जाती है तो वो इतना शर्म हो जाता है और इतना वो जलील समझते हैं कि चेहरा काला पड़ जाता है। यही लोग जिनके चेहरे काले पड़ जा रहे हैं बच्ची होने की वजह से, ये लोग क्या कह रहे हैं? अल्लाह की बेटियां हैं। बात समझ आ रही है? अपने लिए बेटी नहीं चाह रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये जिल्लत की वजह है, लेकिन अल्लाह के लिए चाह रहे हैं, अल्लाह के लिए चाह रहे हैं। यही बात है कि अल्लाह की तरफ नुक्स और कमी की तरफ निस्बत करना, ये ज़माने जाहिलियत की बात है, ज़माने जाहिलियत की बात है। और कहते हैं कि उनके चेहरे तो काले पड़ जाते थे, वहुम कज़ीम, और उनका दिल भी घुटते रहता था, दिल भी परेशान रहता था बच्ची हो जाने से। यतवारा बैनल कौमी मिनस्सूइ मा बुश्शिरा बिही, और ये लोग कौम के पास मुंह छुपा छुपा कर जलते थे। अगर बच्चियों की खुशखबरी दे दी जाती है कि बच्ची हो गई है, तो कौम के पास जाते तो मुंह छुपा लेते थे कि मेरे घर में बच्ची पैदा हो गई। अब ये समझते थे कि इस जिल्लत को लेकर ज़िंदगी पार करना या इसको मिट्टी में गड्ढा खोद करके डाल देना, यही बात है ना आयत में, कि इस जिल्लत को लेकर के ज़िंदगी पार करना या इसको मिट्टी में डाल देना। ये समझते थे, सोचते थे कि क्या करेंगे दोनों में से क्या करेंगे? या तो बच्ची को जिंदा दफन कर देंगे, या तो ये बच्ची जिल्लत है, इसको ज़िंदगी भर जिल्लत लेकर के ही रहना। लेकिन अल्लाह के लिए समझते थे कि बच्ची है, और अपने लिए उसी बच्ची को जिल्लत समझते थे। ये ज़माने जाहिलियत का मसला था। सूरा नज्म में आप पढ़िए, सूरा नज्म सूरा नंबर 50/3 की आयत नंबर 20/1 और 20/2। 50/3वीं सूरा और आयत नंबर 20/1 20/2। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. అన్-నజ్మ్ 53 ఆయత్ నంబర్ 21. ఏమిటి నీకోసమేమే మగపిల్లలను, ఆయన కోసమేమో ఆడపిల్లల. 22. ఈ విభజన మరీ ఘోరమైనది కదూ. देखिए क्या कहा? अच्छा तुम्हारे लिए बच्चे हैं, बेटे हैं, और मेरे लिए अल्लाह के लिए बच्चियां हैं। ये तो बड़ी भोंडी तकसीम कर रहे हो तुम, बहुत बेकार तुम्हारी तकसीम है। अपने लिए बच्चे चाह रहे हो और अल्लाह के लिए बच्चियां कह रहे हो, और जब बच्चियां पैदा हो जाती है तो तुम मुंह छुपा कर फिर रहे हो। तो ये बात है कि ज़माने जाहिलियत में नुक्स, कमी, ऐब अल्लाह की तरफ निस्बत करते थे। अल्लाह की तरफ नुक्स और ऐब और कमी निस्बत तक ये करते थे कि अल्लाह के अंदर कमी है, ऐसा है वैसा है। लेकिन अपने आलिमों को साफ़ सुथरा समझते, अपने रहमान को साफ़ सुथरा समझते थे। सेम आज यही हो रहा है, सेम आज यही होता है। तो ये कहते हैं कि ये जाहिलियत की बात है। कहते हैं शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह कि मुसलमान के एक आलिम रूम के बादशाह के पास गए। ईसाई होते हैं, उस वक्त ईसाई होते थे। तो कहते हैं कि जब गए तो बादशाह से पूछा आलिम ने कि कैफ़ ज़ौजतु वल औलाद, आपकी बीवी बच्चे कैसे हैं? तो जो पूरा बादशाह के दरबार में बैठे रहते हैं ना, सबों ने गुस्सा किया कि आप हमारे हाकिम और इतने बड़े आदमी के बारे में बीवी बच्चे कह रहे हैं। ईसाई जो है अपने बड़े आदमी के लिए बीवी बच्चे को पसंद नहीं करते और ये समझते हैं कि इनकी बीवी नहीं, बच्चे नहीं हैं, तो ये बिल्कुल पाक साफ है, बिल्कुल पाक साफ है। तो बड़े सब गुस्सा है। तो आलिम साहब ने कहा अच्छा इनके लिए तुम बीवी बच्चे पसंद नहीं करते,
اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہو کہ یہ بچے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، تم جو اپنے لیے نہیں پسند کر رہے ہو اور اللہ کے لیے تم کو پسند ہے نا، تو خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دے پائے، وہ شرمندہ ہو گئے۔ تو اسے جتنے بھی جاہلیت میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا معاملہ وہی ہے، ان سب کا معاملہ وہی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں اس جاہلیت میں کون ڈوبے ہوئے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، نور من نور اللہ ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اکیلا ذات ہے، اکیلے ذات اللہ تعالیٰ ہے، اس کا نہ حصہ کیا جا سکتا ہے نہ کچھ۔ یہ اسے عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تینوں کو ملا کر کے ایک اللہ ہوئے۔ تو اسی طریقے سے آج کل جاہلیت میں پڑھ کر کے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، جو بالکل جہالت ہے، بالکل جہالت ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نور تھے، ہدایت کے نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لایا جو ہدایت کا نور ہے، اس سے ہدایت ملتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، یہ اللہ رب العالمین پر عیب اور کمی لگانا، عیب اور کمی لگانا، یہ بات ہے۔ اچھا، اور ایک چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں جاہلیت کے مسائل میں، مسئلہ نمبر 42 کہتے ہیں الشرک فی الملک کا قول المجوس، کہتے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت میں کسی کو شریک کرنا، جیسے کہ مجوسیوں نے کیا۔ مجوسی کون؟ آگ کے پجاری، ایران میں زیادہ تھے، ایران میں زیادہ تھے آگ کے پجاری، اور آج بھی ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں اور بہت سارے ملکوں میں، ہندوستان میں زیادہ ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، پوجا پاٹ کرتے ہیں تو ایک آگ جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے، اور اس میں شہد ڈالتے ہیں اور اس میں ناریل چاروں طرف رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اگنی پوجا۔ یہ آگ کی پوجا یہ بہت زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایرانیوں میں مجوسیوں کا یہ طریقہ ہے، مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ تو اصل میں مجوسیوں کا یہ طریقہ کیسے ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ کی بادشاہت میں شریک کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے ہو گیا؟ اصل میں بات یہ ہے، دیکھیے بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی بادشاہت میں کسی کو شریک کرنا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ مجوسی یہ کہتے تھے، یہ مجوسی انسانوں میں ایک جماعت ہے، انسانی ہے، فارس کے رہنے والے، ایران فارس کے رہنے والے، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات کو بنانے والے دو خدا ہیں، دو معبود ہیں، دو خالق ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دو خالق ہیں، ایک خالق نہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک خالق ہے، وہ اللہ ہے۔ خالق بولے تو پیدا کرنے والا، وہ مجوسی کیا کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے دو ہیں، پیدا کرنے والے دو ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک نور ہے اور ایک اندھیرا ہے، ایک نور ہے اور ایک اندھیرا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، بہت سارے لوگ اندھیرے کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، پورا لائٹ بجھا کر کے اپنا جو کرنا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کالی، مہاکالی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی کا اثر ہے، آپ سمجھیے، یہ سب اسی کا اثر ہے۔ کال مہاکال جو کہتے ہیں، یہ سب اسی کا اثر ہے۔ کالا کپڑا پہن لیتے ہیں، کیوں؟ یہ اندھیرے کی پہچان ہے۔ قبرستان میں جا کر کے اگوری بابا کیا کرتے ہیں؟ اگوری کیا کرتے ہیں قبرستان میں جا کر کے؟ رات میں وہ سب جتنا بھی کرنا ہے رات میں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ ہے کہ رات میں بہت بڑی شکتی ہے، بہت بڑی شکتی ہے۔ اور یہی مجوسی کرتے تھے، مجوسی کے اندر یہ بات تھی، ان کا عقیدہ تھا کہ خالق دو ہیں، ایک نور اور ایک ظلمت، اندھیرا۔ نور جو ہے اچھائیوں کا خالق ہے، جتنی بھی چیز اچھائی ہے سب کو پیدا کرنے والا نور ہے، اور جتنی بھی دنیا میں برائی ہے سب کس نے پیدا کیا؟ اندھیرے نے پیدا کیا، اندھیرے نے پیدا کیا۔ یہ سانپ، بچھو، جتنے بھی نقصان پہنچانے والے سب کو اندھیرے نے پیدا کیا، اور جتنے بھی اچھی چیزیں سب کو نور نے پیدا کیا۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ تھا۔ اسی وجہ سے مجوسی ایک عبادت خانہ بناتے ہیں، وہ ہمیشہ جلتے رہتا ہے، کبھی بجھتا نہیں ہے، کبھی بجھتا نہیں ہے، اور بجھنے نہیں دیتے، اس کو کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں، ڈالتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا عبادت خانہ ہوتا ہے،
اور کہتے ہیں کہ ہم اچھائی کے معبود کو مانتے ہیں، یہ آگ ہی اچھائی کا معبود ہے، یہ آگ ہی اچھائی کا معبود ہے، یہ بات ہے۔ حالانکہ اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا، وہ اکیلے ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی چلاتا ہے، لیکن اس میں ان لوگوں نے شریک کر دیا، اسی وجہ سے وہ لوگ اللہ کی بادشاہت میں شرک کیے، وہ لوگ اللہ کی بادشاہت میں شرک کیے، اور یہ ربوبیت میں شرک ہے، یہ ربوبیت میں اور الوہیت میں شرک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہ ان کا ایسا مذہب ہے کہ ان کے یہاں محرم کا نکاح کرنا جائز ہے، محرم کا نکاح کرنا جائز ہے۔ حرام عورتیں جو ہے نکاح میں، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب حرام ہیں اسلام میں، لیکن ان کے یہاں یہ سب جائز ہے، ان کے یہاں حرام عورت سے نکاح جائز ہے، ان کا یہ مذہب ہے۔ مذہب ان کا یہ ہے کہ مال میں اور بیوی میں سب کوئی شریک ہو سکتے ہیں، جیسے مال بیپار کرتے ہیں نا، تو کوئی بھی پارٹنرشپ بن سکتا ہے کہ نہیں، تو بیوی میں بھی اس طریقے سے پارٹنرشپ بن سکتا ہے، بیوی میں بھی پارٹنرشپ بن سکتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ فلا يرون لأحد تملکا خاصا، ان کا عقیدہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی خاص مالک نہیں، ایک مالک نہیں، ایک مالک نہیں، دو مالک ہے، اچھائی کا ایک مالک، برائی کا ایک مالک، اسی وجہ سے ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آج کون لوگ ہیں اس عقیدے پر، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے، آج کون لوگ ہیں اس عقیدے پر جو مجوسیت میں ہیں اور دو خالق مانتے ہیں؟ کہتے ہیں وعلیہ الشیوعیہ، کہتے ہیں اسی عقیدے پر کمیونسٹ لوگ ہیں، اسی عقیدے پر کمیونسٹ لوگ ہیں، فی الوقت الحاضر، اس زمانے میں کمیونسٹ لوگ اسی مجوسیت پر ہیں۔ اور کون لوگ ہیں؟ والاشتراکیہ، سوشلزم والے، جو سوشلزم کو اسی کو معبود سمجھتے ہیں، کمیونسٹ اور سوشلزم جو یہ کرتے ہیں۔ ایک اب دیکھیے کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، جو اچھا لگے کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اللہ کو نہیں مانتے وہ، تو اسی راستے پر ابھی کمیونسٹ، اسی وجہ سے ایک پارٹی بھی کمیونسٹ کی ہوئی ہے جو بہت بڑے خطرناک ہیں، اور وہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان بچے بھی ابھی بگڑ کر کے ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، بھائی دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، ایسے چل رہی ہے، تم اچھا کرو، اچھا کرو، برائی نہ کرو، اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں ھذا مذہب باطل مناقص للادیان والفطرہ، کہتے ہیں کہ یہ مذہب باطل ہے، یہ دین اور فطرت دونوں کے خلاف ہے، دین اور فطرت دونوں کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ خالق صرف ایک ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے بیوی بھی نہیں، اس کے بچے بھی نہیں، اکیلے ہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو حرام چیز کو کر دیا ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں سے ہے، اور آج بھی یہ مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اور ایک مسئلہ آ رہا ہے، لیکن تھوڑا سا بڑا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ سنیں گے، یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے لیکن بہت اہم ہے۔ یہ تقریباً دیکھیے 2-3 پیج میں ہے۔ جحود القدر، تقدیر کا انکار کرنا، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ تقدیر کا انکار کرنا یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اس کے تعلق سے ہم لوگ انشاءاللہ باتیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور جو بھی جاہلیت کی باتیں ہیں اس سے بچے رہنے کی توفیق دے، ہمیں صحیح علم سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔